ہماری آنے والی نسل ہے اس کا آپ نے اخلاق تباہ کر دیا ہے. ہمیں گالم گلوچ کی گئی، ہمارے بارے میں لکھا گیا. اس میں بڑی وجوہات میں سے یہ بھی ایک ہے کہ ہم نے ہمیشہ حقائق کو چھپایا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ باخبر کو شکست نہیں دی جا سکتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ عوام کی طاقت کو 2018 میں شکست دی گئی. لیکن ان کو کوئی خاتون اینکر عمران خان کے پاس کبھی نہیں دکھائی دی. یعنی سندیلا صاحب اگر ملک میں چند گندی ویڈیوز نہ ہوتی تو یہ گندی حکومت نہ ہوتی. کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز سندھیلا سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ. دوستو اس وقت وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو لیک کا کافی چرچا ہو رہا ہے. ان آڈیوز لیک کی حقیقت کیا ہے اور لیک کیسے ہوئی، ان آڈیوز پر غلط بات ہوئی یا نہیں، اور بہت ساری دوسری باتوں کے ساتھ آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر دانش صاحب اس وقت موجود ہیں اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ڈاکٹر دانش صاحب بہت اس بات پہ بہت زیادہ اس بات پر بات کر رہے تھے کہ اسحاق ڈار کے آنے سے ہی چیزیں ٹھیک ہوگی اور اسحاق ڈار صاحب ہی یہ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کی بھی واپسی ہو رہی ہے. تو اب ڈاکٹر دانش صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے، ایک دفعہ شاید وہ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں، دوبارہ جوائن کرتے ہیں ہمیں. نہیں میں ہوں ابھی ساتھ ہوں، میں ذرا صحیح کر رہا ہوں. جی کر لیں بالکل ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. ڈاکٹر صاحب سے بہت ساری خاص طور پر اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ایک بہت بڑا بنا ہوا ہے، اسٹیٹ لیول کا مسئلہ بنا کہ وزیر اعظم ہاؤس ہمارے کا ایک بہت بڑی تعداد میں جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیٹا جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لیک ہوا ہے اور وہ بکنے کے لیے بازار میں پہنچا ہوا ہے. تو یہ کسی بھی حکومت کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑی چیلنج ہوگا. اور اس کو ڈیفینیٹ آج رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ بھی بیان سامنے آیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس صاحب نے اس کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان نے لانگ مارچ جو ہے وہ بھی تاریخ نہیں دی بلکہ تاریخ پر تاریخ دے دی ہے، وہ بھی پوچھیں گے. ڈاکٹر عارف علوی کا کیا کردار ہے، بہت ساری ضرورت ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل خیریت سے، بالکل بہت شکریہ. بہت لڑائی جھگڑے کے بعد ہم نے انٹرنیٹ سے کچھ لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد کافی دیر انٹرنیٹ کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دے پی ٹی آئی والوں کی طرح، اور یہ چلتا ہے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو آڈیو لیک گفتگو ہوئی ہے، آپ کی اطلاعات کیا ہیں اور مشاہدے کیا ہیں؟ یہ کیا ہوا ہے؟ سب اتنی بڑی تعداد میں 100 سے زیادہ یہ جو کالز اور یا ڈاٹا یا جو آڈیوز کال ہیں اور 8 GB سے زیادہ اس کی بتائی جا رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ مواد ہے. اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے آپ؟ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے جی ہمارا، کیونکہ ایڈوانس ہو گیا، آئی ٹی اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب بگ سسٹم ہر جگہ موجود ہوتا ہے جی. اور اتنے اہم ترین انسٹرومنٹ آ چکے ہیں اس طرح کی ریکارڈنگ کے حوالے سے کہ اب کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، خاص طور پہ انڈور تو بالکل محفوظ نہیں ہے. اب اس میں وہی والا بات آ جاتی ہے کہ جی آیا اتنی بڑی تعداد میں اگر اب تو لوگ ہیک کر لیتے ہیں، پورا کا پورا سسٹم ہیک کر لیتے ہیں، اتنا ایڈوانس سسٹم ہو گیا ہے. میں کل ہی ایک فلم دیکھ رہا تھا اور اس فلم میں دیکھ رہا تھا کہ جناب
पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को लेटेस्ट एक बंदा सिर्फ जो है उसने हैक करके जो है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, और पुलिस से 10 कदम आगे था वो उस हैक। तो ये सिस्टम पाकिस्तान में इस किस्म की सिचुएशन पहले भी होती थी, और जाहिर है अब तो बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। अब ये कहना है कि सिर्फ एजेंसीज करती हैं, ये एजेंसी से भी आगे निकल चुकी है चीजें। अब इसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं सिविलियन में जो इन चीजों में बहुत माहिर हैं। फिर सिर्फ पाकिस्तान की एजेंसीज नहीं है, दुनिया भर के लोग एक दूसरे को जो है इस मामले में बग डाल के करते हैं। मैं तो किसी से सुन रहा था कि इस तरह का बग भी एक आ चुका है कि छोटा सा, बहुत ही छोटा सा मच्छर से जरा सा बड़ा वो जो है वो अगर आपके एरिया में दाखिल किया जाए तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो ये तो होता रहेगा, होता है, और ये चीज रुकेगी भी नहीं, लेकिन एहतियात लाजिम है। आपको कोई बहुत अहम इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है तो आपको ऐसी जगहों पे करनी है जहां पर खासतौर पे ये बिल्डिंग्स और ये जो आपके जो अहम तरीन एरियाज हैं, तो फिर आपको इम्पोर्टेंट काम करना है तो आपको ऑर्डिनरी जगह पे जाके करना पड़ेगा। अच्छा, आप ये समझते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जो सारा डेटा ये हैक हुआ है, इसमें कुछ एजेंसीज का या कुछ साबका हुकूमत के कुछ ऐसी चीजें कोई शामिल नहीं है? ये प्योर हैक सिस्टम है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये हमारी भी कुछ बात हुई, जराये से बात हुई है, खासतौर पे चले नाम लेते हैं, आईबी के किसी दोस्त से बात हुई तो वो बताते हैं कि बहुत तगड़ा सिस्टम है, बहुत ज्यादा क्लियरेंस दी जाती है, इसको हैक करना इतना आसान नहीं है, बहुत मतलब 8 और 10 पासवर्ड लगे होते हैं, बहुत सेफ और साउंड होता है। आपको पता है आपकी पूरी की पूरी नेशनल डेटा जो था वो क्या नाम है आपका नादरा का, वो हो गया था इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया का बहुत बड़ा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हैक हो गया था। पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों जो है वो आपको पता है कि जी आपकी खबर भी आई थी कि जी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हैक हो गई थी। तो ये इट इज नॉट ए बिग डील। अब आजकल के हवाले से मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ ये इंटेलिजेंस करती है तो वो बहुत ही लिमिटेड चीज करती है, और इस किस्म की फजूल चीज नहीं करती है कि जी वजीर आजम एक नॉर्मल सी गुफ्तगू, वहाँ कोई इंटरनेशनल मैटर हो, कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो, कोई ऐसी चीज हो, उसकी सिलसिले में एक चीज आती है। मैं समझता हूँ कि ये कोई एजेंसीज का इसमें इतना रोल नहीं है। एजेंसीज भी करती हैं, लेकिन अब ये एजेंसी से भी आगे बाहर निकल गई है, लोग इसमें बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। मैंने कहा ना, पूरा का पूरा पाकिस्तान का सिस्टम आपका हैक कर लिया गया था, इसी तरह इंडिया का सिस्टम हैक कर लिया गया था, सिंगापुर का हैक कर लिया गया था, इससे पहले मलेशिया का भी हैक हुआ है, बहुत सारी जगहों पे हुआ है। तो वो कहाँ से होता है, वो कैसे होता है? अब उसमें जाहिर है, जैसे मैंने कहा, कल मैं एक फिल्म देख रहा था, पुलिस बैठा के एक सिविलियन को, उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी, वो एक सिविलियन को पकड़ा उन्होंने, ये जो हैक करता था, और फिर वो जो वो कार्ड्स होते थे, उसको जो डेबिट कार्ड एंड फला कार्ड के जरिए लोग पैसे निकालते थे, वो दूर बैठकर पूरा सिस्टम हैक करके वो आपके वो पैसे निकाल लेता था। तो उसको पकड़ा गया, और पकड़ कर उसको पुलिस ले गई, कहने के जी ये बहुत बड़ा एक जो है वो हमारे इस वक्त हमारे ऊपर एक सवाल है कि कई पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, और वो बंदा हमसे 2 कदम आगे रहता है, तो तुम इसको ट्रेस करो इन चीजों को। तो फिर उसने बैठकर उस सिस्टम को तोड़ा, बहुत मजबूत सिस्टम था उसका, अकेले एक बंदा पूरा सिस्टम चला रहा है, और वो पुलिस की एक एक इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, उनका हर पुलिस वाले की डेटा सारा उसके पास डिटेल में मौजूद। तो अभी इसके बारे में ये भी नहीं कहा जाता, हो सकता है हमारे यहाँ कई एजेंसीज काम कर रही हैं, अब उन एजेंसीज में बैठे हुए कुछ लोग डाई हार्ड फेवर किसी पार्टी के भी हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे जो है पीएमएलएन के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं या पीटीआई के हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके किसी और से मोहब्बत करते हैं तो वो पीटीआई का देख लेते हैं, कोई पीएमएलएन से मोहब्बत करता है तो उसका देख लेता है।
ڈاکٹر صاحب سوری، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کال کیوں اٹھانی پڑی اور کیوں ضروری ہے. نہیں کوئی بات معافی کے ساتھ مجھے آپ mute نے کر کے کال اٹھانی. اٹھائی تھی، آپ نے کال اٹھائی، اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی جی. ایسی کال تھی جو اس وقت اٹھانا ضروری تھا. جی ادروائز مائنڈ کرنے کی بات نہیں. ہاں کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن کیونکہ وہ کال ایسی تھی، میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آف لائن بتا دوں گا. سر میں اس سے آگے چلتے ہیں. ایک اطلاع ہے، میں نے اس میں صبح ایک ویلاگ بھی کیا ہے، مطلب میری کچھ انفارمیشن ہوئی ہے. ایک تو اس سوال کا حصہ پہلا یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جاتے وقت جو بہت ساری خندقیں کھودی تھی نا آنے والی حکومت کے لیے، پیٹرول اور دوسری بہت ساری، وہاں پہ یہ بگ بھی فکس کیے تھے. یہ کارنامہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اب تک کی جتنی آڈیو ہے وہ ساری کی ساری مریم نواز کے ارد گرد گھوم رہی ہے. جتنی بھی آئی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سے مریم ہے، مریم بات کر رہی ہے، یا مریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مریم کی فیملی کے بارے میں ہو رہی ہے. یہ بڑی چیز ہے بھائی، 8 GB کا ڈاٹا ہے اور اس میں سے سارا کچھ نکل رہا ہے، جو آؤٹ ہو رہا ہے وہ مریم کے بارے میں ہو رہا ہے. دیکھیے ایک بات بالکل صحیح ہے، جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ 24,000 ٹرولر جو ہیں وہ آپ کے پی ٹی آئی بھی کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کو انہوں نے اس پہ بہت کام کیا، انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، ان کے لوگ بڑے ٹرین ہیں، اس سلسلے میں بہت ایڈوانس کام کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جاتے جاتے وزیر اعظم ہاؤس سے انہوں نے آپ نے دیکھا تھا لاسٹ الیکشن سیل جو تھا، الیکشن ہو رہے تھے اس الیکشن میں، ابھی جو ہوا تھا 15-20 آپ کے ضمنی الیکشن، اس میں جو ان کا میڈیا سیل تھا وہ جس طریقے سے کام کر رہا تھا وہ 2 قدم آگے تھا. تو اس میں میں اس بات سے 2 باتیں اس میں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ کیا یہ آپ کے پچھلی حکومت کا بالکل ہو سکتا ہے کارنامہ. ان کے ذہن ایسے ہیں، ان کا کارنامے ایسے ہیں، ان کے کام ایسے تھے، وہ اس سلسلے میں بہت آگے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لوگ اس سلسلے میں پکڑے بھی گئے. آپ نے دیکھ لیا کہ شہداء کے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے ہو، پی ٹی آئی جو ہے وہ سوشل میڈیا میں اور دوسری جگہوں میں بھری پڑی ہے. تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ جاتے جاتے انہوں نے یہ ساری سسٹم وہاں لگایا ہو، اور آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. دوسرا، مریم نواز کی فیکٹر ہے. عمران کو اگر کسی سے ڈر ہے، سب سے زیادہ ڈر کسی سے ہے تو وہ مریم نواز سے ہے. اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مریم نواز کو اگر انہوں نے کاؤنٹر کر دیا تو پھر پی ایم ایل این میں کوئی ایسا نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے ہر وہ چیز جو مریم سے ریلیٹڈ ہوگی اس کو وہ ضرور، وہ کہتے ہیں نا کہ ایجنسیز آپ کے فون پہ ہوتی ہے لیکن ہر فون نہیں سنتی. لیکن جیسے ہی آپ ایجنسی کا نام لیتے ہیں یا انڈیا کا نام لیتے ہیں یا طالبان کا نام لیتے ہیں، کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس پہ فوراً جو ہے نا وہ ایکشن میں آ جاتا ہے وہ ریکارڈنگ. اسی طریقے سے اس ریکارڈنگ میں جہاں نام مریم کا آئے گا وہ ریکارڈنگ فوراً ایکٹیو ہو جائے گی. وہ ہٹ ہو جائے گا، جب مریم کا نام آئے گا ہٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی نا 2-3 دفعہ ذکر کیا ہے کہ وہ جو مجرم ہے نا وہ پولیس سے 2 قدم 10 قدم آگے ہوتا ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں ذرا، عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے، مجھے سب خبر ہے تم کیا کرنے والے ہو. تو یہ اگر میں نے اس کو کنیکٹ کیا اپنے ویلاگ میں کہ عمران خان صاحب کل جلسے میں کہہ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ کی کیا پلاننگ ہے، میرے پاس سب خبر ہے، تو وہ 1 قدم آگے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو کنیکٹ، لیکن چلیں اس سے آگے چلتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ میرا خیال ہے میں یہاں پر آپ کے پروگرام سے ایک بات ضرور کروں کہ گورنمنٹ کو فوری طور پر جو ہے نا اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور اہم ترین جگہوں پر جہاں پر اہم ترین لوگ بیٹھے ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، خاص طور پہ حکومتی لیول پر، کیونکہ یہ ان کی انٹری تو حکومت میں تھی نا. اب انٹیریئر منسٹر کل ان کا تھا، وہاں پہ بھی پگ لگا سکتے ہیں. یہ وزیر اعظم ہاؤس میں تھے، یا اسی طرح کے اور جو مختلف منسٹری ہے وہاں پہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے حکومت کو فوری طور پر چاہیے کہ وہ اپنے ان جو آپ کے آفیسز ہیں جہاں پر امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس پر. لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، بہت ہی امپورٹنٹ بات بتا دوں. دیکھیں ابھی بھی ایجنسیز میں میں نے جس طرح کہا کہ پی ٹی آئی کے کچھ ڈائیارڈ لوگ موجود ہیں، تو وہ رپورٹنگ بھی ایجنسیز کے فیور میں کرتے ہیں، اور اوپر والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی بہت بڑا جلسہ آنے والا ہے، بہت بڑا جلسہ ہو گیا ہے، حالانکہ وہ جلسہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے. لانگ مارچ، جی بہت بڑا لانگ مارچ ہوگا، پورا اسلام آباد بند ہو جائے گا، یہ رپورٹنگ کرتے ہیں. تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن
کلیکٹ کرنے کے لیے اپنے پد کو استعمال کریں اور اس کو جو ہے وہ پی ایم ایل این یا مریم یا شہباز شریف یا آپ کے پیپلز پارٹی کے لیے استعمال کریں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے دو امپورٹنٹ ہیں. پریکاشن ہر چیز کی لینی چاہیے اور یہ چیزیں آ رہی ہیں تو ان سے امید کی جا سکتی ہے. اب ایجنسیز کی طرف نہ دیکھیں, زیادہ دیکھیں ان کی طرف. انہوں نے سارا پلان کیا ہوگا تو آپ ان جگہوں پر جہاں پر سیکریٹ میٹنگ ہوتی ہیں, خاص طور پہ حکومتی, یا جہاں بات چیت آپ کر رہے ہیں, اس کو اب آپ کو پورا معائنہ کرنا چاہیے, چیک کرنا چاہیے. اور ایسی چیزیں ملیں گی کیونکہ سینٹ میں آپ نے دیکھا تھا ان لوگوں نے ووٹنگ کے دوران ایسے کیمرے فٹ کیے تھے. تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ حکومت احتیاط کرے کہ بہت سیکریٹ گفتگو کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب یا پرویز یا شہباز شریف صاحب یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں کہ کچھ ایسی جگہ آ جائیں, کھلی جگہ یا نارمل ایریا آ جائیں, آرڈینری جگہ آ جائیں جہاں سے یہ بات ہو اور عمران خان صاحب نہ پکڑ سکیں. ایک مشورہ ہم بھی دے دیتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے کہ عمران خان کے وہ صوفے اور کرسیاں موجود ہوں گی جو وہ لان میں رکھ کر بیٹھ کے ساری باتیں کرتے تھے جب جنرل صاحب جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ ہمیشہ باہر بیٹھ کے کیا کرتے تھے باتیں. تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی واپسی سے قبل یہ آڈیوز بھی ریلیز ہوئی ہیں. کیا حکومت کو کچھ تھریٹ بھی اس سے ہو سکتا ہے یا حکومت کو پریشانی ان آڈیو سے ہو سکتی ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کی کل واپسی ہے. بدھ کو انہوں نے آنا تھا, منگل کی رات کو انہوں نے نکلنا تھا, لیکن کل وہ پرائم منسٹر کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. یار مجھے یہ بتاؤ, پہلے جو اتنی آڈیو لیک ہوئی اس سے کسی کو نقصان ہوا کیا؟ رانا ثناء اللہ تھا, کیا ثاقب نثار, کیا آپ کے اس سے پہلے کی جو محترمہ کی آڈیو تھی جو عمران خان کی تھی, پھر ریاض ملک والی ہوئی. یار یہ آڈیو آتی رہتی ہیں, اس سے صرف یہ ہوتا ہے وقتی طور پر جو ہے وہ سوشل میڈیا میں شور مچتا ہے اور پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. ان آڈیوز کا بھی اشر وہی ہونا ہے جو ایون اس سے زیادہ ویڈیوز آ گئی ہیں. یار ویڈیوز نہیں آئی, ویڈیوز بھی آ گئی ہیں. وہ بیچارہ جو ویڈیوز میں آ جاتا ہے, اب دیکھیں نا آپ کے کتنے لوگوں کی ویڈیوز آئی ہے, کیسی ویڈیوز آئی ہے. ابھی آپ کے پی ایم ایل این کے وہ تھے زبیر صاحب, ان کی کیسی ویڈیو چلا. تو کیا ہوا زبیر صاحب کو؟ کوئی زبیر صاحب سیاست سے چلے گئے یا وہ بات نہیں کر رہے ہیں یا فلاں نہیں کر رہے ہیں, یا اسی طریقے سے یا جرشد ملک کی ویڈیو آ گئی. آتے ہیں, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ وقتی چیزیں ہیں. اس کا احتیاط ضروری ہے, لیکن اس سے کوئی بڑے بڑے اہم جو آپ کے وہ ہیں معاملات ہیں, یہ حکومت ہیں, اس کو نہیں ہوتا ہے. ابھی یہ اگر آڈیو آ بھی گئی اور ریلیز ہو بھی گئی تو اسحاق ڈار سے اس کو کیا اسحاق ڈار کا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ شہباز شریف کو فرق پڑے گا, نہ مریم کو فرق پڑے گا. ہاں وقتی طور پر چیگموئیاں ہوں گی اور یہ ہوگا کہ جی یہ ایک شور شرابہ ہوگا سوشل میڈیا, اور ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کو جو ہے وہ ٹاپکس مل جائیں گے, ہم کھیلیں گے اور ایک ہفتے بعد یہ سو جائے گا جس طرح اور آڈیوز ہو گئی. یہ بات آپ نے بڑی کی ڈاکٹر صاحب کہ ہم جیسے سوشل میڈیا والوں کو کچھ بات کرنے کے لیے مل جائے گا. تھینک یو ویری مچ. یہ ایک بہت بڑا سچ ہے کہ سوشل میڈیا کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال, اسحاق ڈار صاحب کی واپسی. آپ نے اس پر میرے خیال میں سب سے زیادہ آواز اٹھائی کہ ان کی واپسی ہونی چاہیے, اور آپ کی آواز اٹھانا بھی ڈیفینیٹ, ان کی واپسی میں بہت زیادہ افیکٹ ہوں گے, ملک میں تباہی آگے پیچھے, لیکن ایک آپ کا وہ جو بارش کا قطرہ جو آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس آنا چاہیے, واپس آ رہے ہیں, کیا کہیں گے ان کی واپسی پر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اکانومی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہی تھی تو اس میں سب سے پہلا شخص میں تھا جس نے آپ کے نواز شریف صاحب کی اکانومی کی کمپیریزن جو ہے وہ اس عمران خان کی اکانومی کی کمپیریزن میں دیا, اور ایک سبجیکٹ کو, ایک انڈیکیٹر کو میں نے واضح کیا اور بتایا تھا کہ جی جناب ایسا نہیں ہے. جناب اسحاق ڈار صاحب نے کہاں پہ گروتھ ریٹ لے گئے تھے, ڈالر کہاں پہ لے گئے تھے, اسی طرح ریزرو کیا تھا, اسی طریقے سے ان کا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں میں نے تمام کی تمام انڈیکیشن دی تھی. اسٹاک ایکسچینج بھی دیا تھا, اس کی طرح آپ کا ایکسپورٹ بھی دیا تھا. بڑے پوائنٹس تھے, تقریباً 19 پوائنٹس میں نے ریز کیا تھا. فرسٹ ٹائم جس پہ پی ٹی آئی والوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ تکلیف نہ کریں, آپ اگر آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو لے آئیں. میں نے تو کمپیریزن دیا ہے, میں نے اس طرح تھوڑی دیا ہے کہ کوئی میں حمایتی ہوں کسی کا. میں تو کمپیریزن دیا, آپ دے رہے تھے جی آپ نے بڑا کام کر لیا ہے, تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں 2018 کا, تو 2018 کی فگرز یہ ہے.
اس وقت بھی میں نے اس وقت جب یہ کمپیریزن دیا تھا تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ جی یہ جو آپ کا اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے کس طریقے سے، حالانکہ بہت تنقید کی تھی ہم نے اسحاق ڈار صاحب پہ اس لحاظ سے کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ جی آپ بنگلہ دیش کی طرف چلیں، آپ ملیشیا کی طرف چلیں، آپ انڈیا کی طرف چلیں، آپ اگر 6 پہ لے آئے ہیں، 5.8 پہ لے آئے ہیں تو آپ 7.2 پہ لائیں جو بنگلہ دیش نے آ، تو اس وقت ہماری اس طرح لڑائی ہوئی تھی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ عمران خان کی حکومت آئے گی تو وہ اتنی خراب ہوگی کہ پھر ہمیں اسحاق ڈار صاحب کی اکانومی جو ہے وہ بالکل بہت اچھی محسوس ہوگی. تو چنانچہ اس چیز کو پھر ہم نے اسٹیبلش کیا اور پھر یہ محسوس ہوا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے واقعی بڑی محنت سے اور بڑی عقل مندی سے IMF کو بھی انگیج کیا اور ڈالر کو بھی مینٹین کیا، بلکہ گرایا ڈالر کو. وہ تو الگ بات ہے کہ بعد میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی تو تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، 9800 پہ پیپلز پارٹی نے چھوڑا تھا، 112 تک لے کے گئے تقریباً 4 سال میں اسحاق ڈار صاحب، پھر یہ 116 تک ہو گیا تھا آپ کے شاہد خاقان عباسی کا، پھر 12 سے یہ 108 اور 104 پہ لے کے آئے تھے اسحاق ڈار صاحب. تو وہ تمام چیزوں کو ہم نے اسٹیبلش کیا اور ہم نے یہ بتایا اپنے لوگوں کو کہ نہیں جناب اسحاق ڈار صاحب نے بہت بہترین اکانومی اس وقت سرو کی تھی، اور ہم نے اگر تنقید کی تھی تو ان کو ہم لڑا رہے تھے بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، کہ آپ اس کو بھی پار کر کے جائیں. تو چنانچہ اس سلسلے میں ہمارا جہاں اکانومی کو ہم نے کمپیئر کیا وہاں ہم نے اس بات کو بھی اسٹیبلش کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہی آ کر جو ہے موجودہ حکومت میں اکانومی کو سنبھال سکتے ہیں جس قسم کی اکانومی ہے. نہ صرف ہم نے میڈیا میں بیٹھ کے ان کی ان تمام چیزوں کو جو کہ ان کے کاؤنٹر اٹیک تھے اور جو ان کے طریقہ کار تھا اور جس طریقے سے وہ کام کرتے تھے ان تمام چیزوں کی ریسرچ ہم نے کی تھی. اور اس پر جب ہم نے ریسرچ کر کے اور بڑے ان کے ناقدین سے بھی ہم نے بات کی اور ان کے حمایتیوں سے بھی بات کی اور اس کے بعد ریسرچ کر کے پھر ان تمام پوائنٹس کو ہم نے میڈیا میں لا کر اسٹیبلش کیا، جس پہ مفتاح صاحب یا دوسرے لوگ بھی بہت ناراض ہوئے. PTI تو ہوئی تھی. تو پھر ہم نے یہ بات لائے کہ جی واحد حل یہ ہے اس وقت اسحاق ڈار صاحب آئیں اور آ کر اکانومی سنبھالیں تاکہ وہ اپنے ان تمام جو ان کی پلاننگ تھی اور جس طریقے سے انہوں نے پہلے ڈالرز کو سنبھالا تھا، اور بالکل صحیح کہا اسحاق ڈار نے بھی، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ڈالر اگر اس طریقے سے وہ جو ہے وہ اوپر جاتا رہے گا تو انفلیشن تو بڑھے گا، پھر تو مہنگائی بڑھے گی. تو اس لیے ڈار صاحب کیونکہ ایک سیاسی ورکر ہیں، ان کو عوام کو جو ہے وہ جواب بھی دینا ہوتا ہے، اور وہ بہتر طور پر جو ہے وہ IMF کو کنٹرول انہوں نے کیا تھا، IMF کو ساتھ بھی لے کے چلے لیکن عوام کو ریلیف بھی دیا تھا اور پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلش بھی کیا تھا. جہاں ہم نے میڈیا میں ان چیزوں کے لیے ان کے لیے جنگ لڑی اور ان کا پورا ہم نے ان کو اٹھایا، حالانکہ وہ معاملات اس وقت بالکل سوئے ہوئے تھے، کوئی اسحاق ڈار صاحب کی بات نہیں کر رہا تھا. لیکن پھر ہم نے آپ کے پروگراموں میں بھی دوسرے پروگراموں میں بھی یہ چیزیں اجاگر کی، اور یہاں تک کہ آپ کی اطلاع میں لے آؤں کہ اہم ترین اداروں میں بیٹھ کر ہم نے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے لیے راہ ہموار کرنے میں ایک رول ادا کیا. ہم نے ان کو باور کرایا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ مزید تباہ کر دیں گے اکانومی. ان کا ریلیشن شپ ہے آپ کے IMF کے ساتھ، وہ ایک طریقے سے سمجھ لیں ان کے ملازم ہیں، وہ ان کے خلاف نہیں جائیں گے. اور کئی میٹنگز میں یہ بات ثابت بھی ہوئی، جو آپ مولانا فضل الرحمان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، نواز شریف سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آصف زرداری سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ باتیں ہم نے پہلے ہی بتا دی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کے اندر یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، وہ ایک ارب پتی آدمی ہے، وہ کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے. کس طرح سیاست میں آئے ہیں، وہ زیادہ تر 2 چیزوں پہ کام کریں گے. ایک تو وہ کریں گے IMF کو ضرور ساتھ لے کے چلیں گے، ان کی ڈکٹیشن پہ چلیں گے، اور دوسرا جو اشرافیہ ہے اس کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوگا، اور وہی ہوا کہ 4-5 مہینے میں آپ دیکھ لیں. تو چنانچہ ان اداروں کو بھی جہاں پر یہ سوال ہو رہا تھا کہ کیا اسحاق ڈار صاحب کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یا ان کے کیسز ہیں نہیں ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے میں، ان کو یہ بتانے میں، ان کو تمام فگرز، اور یہ بلکہ مجھے بلایا گیا تھا کہ جب 2018 کے اور عمران خان کی آپ کے اکانومی کی کمپیریزن جو میں نے کی تھی اس پہ وہ ساری ڈیٹیل، اور پھر جو دوبارہ میں نے ابھی کی تھی وہ ڈیٹیل لے کر مجھے بہت ہائی پروفائل ایک میٹنگ میں بلایا گیا، جہاں اس بات کو میں نے ان کے سامنے رکھا
کہ اس وقت ملک کو ضرورت اسحاق ڈار کی ہے. اگر کسی کی ناراضگی بھی ہے, کسی کا مسئلہ بھی ہے, ماضی میں کوئی فیکٹر بھی رہے, لیکن نیشنل انٹرسٹ میں اسحاق ڈار صاحب کو آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بڑے چیلنجز کیا ہوں گے اسحاق ڈار صاحب کو آتے ہی ملک؟ نہیں, ظاہر اکانومی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو ان کو کنٹین کرنا ہے. کس طرح وہ آئی ایم ایف کو کنٹین کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو ابھی ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کے بغیر تو وہ چل نہیں سکتے. اس پروگرامنگ کو رکھنا ہے کیونکہ آپ اس کے سگنیٹری ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس کو لے کے چلنا ہے. جو کچھ بھی فالٹی ایکشنز جناب مفتاح اسماعیل کا تھا, اس کو نیشنل انٹرسٹ میں تو آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ رکھتے ہوئے چلنا ضرور ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ ایک جو پارلیمنٹیرین ہوتا ہے, ایک جو عوامی لیڈر ہوتا ہے, اس کو اپنے عوام کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ ان کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ وہ ڈالر کو کنٹین کریں, نیچے لائیں, اور جو مہنگائی ہے عوام کے اوپر جو اس وقت بری طریقے سے گری ہوئی ہے, بہت بڑی مہنگائی ہوئی ہے, بڑی انفلیشن ہے. عمران خان کے لیے, اس کے لیے, اسحاق ڈار کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. جو 3 چیلنج ان کو بہت بڑا فیس کرنا ہے, 2-3 چیلنجز, اس میں ایک تو پاور سیکٹر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے ان کے لیے کہ یہ جو, اور دوسرے جو پرائسز ہیں, آئل پرائسز ہیں, ڈیزل ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تیسرا جو ہے وہ ان کا ڈالر ریٹ ہے, اس کو کنٹین کرنا ہے, نیچے لانا ہے. اور چوتھا جو ہے وہ سب سے بڑا جس کے لیے ان کو لایا جا رہا ہے وہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینا. کیونکہ اگر عوام کو آپ نے ریلیف نہیں دیا اور آپ عوام کو ان چیزوں سے نکالا نہیں آپ نے, مہنگائی سے, اور اس قسم کے جو اس وقت ان کو پریشانی ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کو آگے بہت بڑا نقصان ہوگا الیکشن میں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور, اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں. اسحاق ڈار صاحب کو یہ چیلنجز تو ہوں گے جو آپ نے بتایا, لیکن کہا یہ جاتا ہے کیونکہ جب وہ ملک سے گئے 5 سال باہر رہے, جس قسم کا بھونڈا کیس ان پر بنایا گیا, میں نام لے کے کوٹ کروں تو شاید زیادہ اچھا ہوگا. عمران خان صاحب ایک اینکر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرمی چیف نے نام لے کے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہمیں کہا تھا کہ یہ ملک کی اکانومی تباہ کرنے والے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, کیا وہ چیلنجز بھی ہوں گے کہ ان طاقتوں کی طرف سے کیا اسحاق ڈار پر ہاتھ ہلکا رکھا جائے گا؟ وہ اپنی مرضی سے کام کرنے والے بندے ہیں, کام کرنے دیا جائے گا صحیح اسحاق ڈار صاحب کچھ ملک میں؟ دیکھیے میں یہ بات سنیے, لاسٹ ٹائم جو میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں, لاسٹ ٹائم یہ تھا کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل ذہن کے آدمی ہیں, عوامی آدمی ہیں, نیچے سے آئے ہیں, مفتاح اسماعیل کی طرح نہیں ہے کہ اوپر سے داخل ہو گئے. ان کے مفادات اپنے ہوتے ہیں یا دوسروں کے ہوتے ہیں. جس طرح تھوڑا سا ڈیفینیٹلی اداروں کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا آخری میں جو ہے وہ کچھ بجٹ کے اوپر کچھ ان کے اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تھے, اور وہ چیزیں یہ تھی کہ ظاہر ہے ان کی جگہ کوئی اور ہوتا, وہ بھی ان چیزوں کو اس طرح مینٹین کرتا کہ جناب اداروں کو بھی اس نے لے کے چلنا ہے اور ملک کی اکانومی کو بھی دیکھنا ہے. تو ظاہر ہے وہاں پہ چند باتیں ایسی تھیں جو جن باتوں کی بنیاد پر اسحاق ڈار صاحب جو ہے کوشچن مارک ہوئے. اور پھر جیسے ہی شاہد خاقان عباسی کی حکومت آتی ہے تو شاہد خاقان عباسی میں مفتاح اسماعیل آتے ہیں اور سب ریلیز کر دیتے ہیں. تو اسی لیے مفتاح اسماعیل صاحب کی جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے لحاظ سے اداروں کو زیادہ اچھے لگے. لیکن سب سے امپورٹنٹ میٹر ہوتا ہے انکمپیٹنسی. انکمپیٹنسی اگر آپ میں ہے, آپ چاہے کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, کچھ بھی ہوں, لیکن اگر آپ نااہل ہیں تو پھر وہ نااہلیت جو ہے وہ آپ کو سیٹ پہ بٹھا بھی دیا جائے, سپورٹ بھی ہو, ساری دنیا آ جائے. جس طرح عمران خان کے ساتھ ہوا, عمران خان صاحب کو لا کے بٹھایا گیا, کتنی سپورٹ تھی جناب, پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہی تھی. لیکن ایک نااہل آدمی کتنی ہی سپورٹ کیوں نہ ہو وہ گر جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل نہیں چل سکے. اب اسحاق ڈار صاحب دیکھ لیا انہوں نے بھی, شاید ہم نے, شاید کچھ اور لوگوں نے, شاید کچھ اور فیکٹرز تھے, ان کے اور ان کے درمیان جو چھوٹی سی غلط فہمی تھی اس کو دور کی گئی ہے. میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب اور ان کے درمیان غلط فہمی دور ہو گئی ہے, جس کی بنیاد پر اسحاق ڈار صاحب پاکستان آ رہے ہیں. ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, وہ آ ہی نہیں سکتے تھے. تو وہاں سے تو سپورٹ ملے گی. لیکن ایک بات اسحاق ڈار صاحب کو بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ جب اکانومی سنبھالیں تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ ہو, فوج ہو, یہ ہمارا ایک بہت اہم ادارہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو یہاں پر بھی تھوڑا سا ہلکا ہاتھ لے کے چلنا ہے, تاکہ ان کی بھی آپ سنیں, ان کے بھی مسائل کو لے کے آپ نے چلنا ہے.
اور جس طرح شہباز شریف ہیں بالکل کرتے ہیں، اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کو بھی کرنا، اور اسحاق ڈار صاحب میرا خیال ہے ان چیزوں کو بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ جناب لازم و ملزوم ہے دو چیزیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب میرا خیال ہے پرانی اس روش کو شاید نہیں دہرائیں گے جو تھوڑا بہت غلط تھی، صحیح تھی، ابھی میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن اب وہ بہتر طور پر نظر آئیں گے، اور مجھے امید ہے جو میری بات چیت ہوئی جتنا میں نے اوپر دیکھا ہے مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ان کی انٹری بتا رہی ہے کہ انہوں نے ویلکم کیا ہے، انہوں نے ویلکم کیا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہاتھ ہلکا رکھے گی، وہ بھی چیزیں دیکھیں گے کہ ملک کے مزید اس وقت جو تباہی مچی ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں کیسے چلنا ہے، نیشنل انٹرسٹ اگر انہوں نے نیشنل انٹرسٹ بھی کیا ہے، جب انہیں یہ احساس ہوا کہ جناب مفتاح اسماعیل نہیں کریں گے اور اسحاق ڈار ہی اس کے لیے واحد حل ہے نیشنل انٹرسٹ میں، تو پھر آؤ بھائی مل کے بیٹھ کے کام کریں، تم بھی کام کرو ہم بھی کام کریں، ہماری سپورٹ تمہیں ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ میں نے 2-3 دن گزارے ہیں ڈار صاحب کے ساتھ اور میاں محمد نواز صاحب کے ساتھ، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ڈار صاحب کو کیسے منایا گیا ہے اور کیا ایسی وجہ ہے کہ ان کو واپس آنا پڑ رہا ہے، ورنہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ کبھی بھی واپس دوبارہ نہ آئیں، لیکن کیونکہ ملک ریاست، ان کو حکم یہ ہے کہ اگر ریاست بچ جائے گی تو سیاست بھی بچا لیں گی، جانیں بھی بچ جائیں گی، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں واپس۔ سر عمران خان نے کہا ہے کہ ایک بال پر 3 وکٹیں گراؤں گا، ایک وکٹ تو سمجھ آتی ہے شہباز شریف کی، دوسری وکٹ سمجھ آتی ہے آصف علی زرداری کی، سر یہ تیسری وکٹ کون سی گرانے والے ہیں عمران خان صاحب ایک بال پر؟ پہلے تو یہ ہے کہ وہ 3 وکٹیں کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب سویلین کی گرائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ جناب وہ فوجیوں کی گرائیں گے، تینوں وکٹیں فوجیوں کی، ہاں بھائی تینوں وکٹیں فوجیوں کی جناب، چیف کو بھی گرا دیا، الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کو بھی گرا دیا، ڈی جی آئی سی کو بھی گرا دیا، تو 3 تو گر گئے نا، ادھر بھی 3 ہیں، ادھر جو ہے وہ آصف زرداری کو گرا دیا، تو جناب بلاول بھٹو کو گرا دیا، تو جناب شہباز شریف کو گرا دیا، پھر رانا ثناء اللہ کو بھی وہ اسی لیول پر لیتے ہیں، تو ان کی 3 وکٹیں جو ہے نا وہ ان کو یہ اب دیکھنا ہے کہ 3 وکٹیں جو گرانے جا رہے ہیں پہلے وہ اپنی وکٹیں تو سنبھالیں، 5 تلواریں ان کے اوپر لٹک رہی ہیں کہ کسی بھی طور پر کسی بھی وقت جو ہے وہ ان کو آپ کے فارغ کر دیا جائے گا، تو ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، 3 وکٹوں کی گرانی کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کا خواب ہی رہ گیا ہے۔ اب دیکھیں نا حالات ایسے ہیں کہ عمران خان صاحب جنہوں نے اس اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب عالی اس اسمبلی سے جو ان کا آپ کا اس اسمبلی کو امپورٹڈ اسمبلی کہتے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے وہ، جی 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 تو سوری آپ کیا کچھ کہتے تھے اس اسمبلی کے حوالے سے، لیکن کیا ہوا کہ اب وہ اس اسمبلی میں جانے کو بھی تیار ہے، کہتے ہیں کہ جی سائبر کی انویسٹیگیشن کرا لو، ارے بھیا سائبر کی انویسٹیگیشن اگر کرائی بھی گئی تو کیا آپ چیف جسٹس پاکستان کریں گے، کیا سپریم کورٹ کرے گی، کیا وہ تو سائبر کی جو وہ ہے آپ کے وہ تو آپ کے ایجنسیز کریں گی یا ایف آئی اے کرے گی، تو وہ آلریڈی نیشنل سیکورٹی جو کونسلز کی میٹنگ میں ہے اس میں آئی ایس آئی اور جتنی بھی انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے انہوں نے تو رد کر دیا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ بھائی سپریم کورٹ کو یہ کیا ان کی جوڈکشن ہے کہ وہ کسی کو رائے دیں کہ جی آپ جو ہے وہ اسمبلی میں جائیں، یہ تو کام نہیں ہے آپ کا، آپ پنچایت کمیٹی تو نہیں ہے، کبھی آپ مصالحت کرا دیتے ہیں، پنجاب کی حکومت جاری تھی تو آپ جو ہے وہ آپ پرویز الہی کو بھی بلا لیتے ہیں، تو حمزہ شہباز کو بھی بلا لیتے ہیں اور دونوں کو بلائے کہتے ہیں کہ جی مسئلے حل کریں، تو یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی جوڈکشن بھی نہیں ہے، اور نہ سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ مصالحت کرائیں، نہ ان کا یہ کام ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کو یہ کہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کر کام کریں۔ بھیا آپ کے پاس ایک پٹیشن آئی ہے، آپ سپریم کورٹ ہیں، آپ پنچایت کمیٹی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کے لحاظ سے ان کی بات غلط ہے، آپ اٹھا کے پھینک دیں، قانونی اس پہ فیصلے دے دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں ان کی بات صحیح ہے تو ان کی سپورٹ میں فیصلے دے دیں، لیکن یہ کہاں کی بات ہے کہ آپ سیاسی لوگوں کو مشورے دیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا میں یہ سوال اٹھتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں لاڈلے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی 5 طرف جو ہے وہ تلواریں لٹک رہی ہیں، اور یہ نظارہ وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جن کے یہ لاڈلے ہیں، اب ان لاڈلوں کو بھی اندازہ ہے کہ ہم کس حد تک ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ کیسز اتنے اسٹرانگ ہے، تو اس صورتحال میں ان کا بھی اب ان کے اوپر سے یہ کہنا کہ بھائی آپ جا کے اب اسمبلی میں بیٹھیں
اور پھر عمران خان کا یہ کہنا کہ جی اگر سائبر کرا دے تو میں اسمبلی میں جا سکتا ہوں راستہ. تو عمران خان کیا وکٹ گرائیں گے؟ ابھی دیکھیں نا کال دینے والے تھے, کہاں گئی ان کی کال؟ کیوں نہیں انہوں نے کال دی؟ کیونکہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ کال دینے کے سپورٹر, کال دینے والے جو لاڈلے سپورٹر ہیں وہ اب ان کو کسی بھی ادارے میں, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, جو ان کے سپورٹر تھے انہوں نے ہاں اٹھا لیا اور ان کے اب اسٹیٹمنٹ سے صاف واضح ہو رہا ہے. تو اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کو یہ بھی اندازہ ہے کہ عوام ان کی اتنی نہیں نکلے گی, ان کو یہ اطلاع بھی ہے. ان کی اپنی تنظیم کے اندر جو ہے وہ اختلافات شدید ہو گئے ہیں. ابھی حامد خان آ گئے ہیں تو فواد چودھری کے اختلاف, ادھر شیخ رشید کے اختلاف ہے تو پرویز خٹک کے اختلاف, ادھر میاں اسلم کے اختلاف, پرویز الہی کے اختلاف, اور بھی بہت سارے بڑے بڑے اختلافات عمران خان صاحب کے سامنے ہے. شامت قریشی ہیں تو اسد عمر ہے. تو سوال یہ ایک طرف اختلافات ہے تو ان کو عوامی لیول پر وہ پذیرائی ملنی نہیں تھی, ان کو اندازہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ سرکاری لیول پر ان کو سپورٹ کرنا ہے تو پرویز الہی سے ان کی بڑی شدید اختلافات ہو چکے ہیں, بڑی لڑائی ہو چکی ہے. ایون کہ پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں عمران خان صاحب نے پرویز الہی کو جناب پرویز خٹک کے سامنے, اسد عمر کے سامنے, فواد چودھری کے سامنے, اور آپ کے عثمان بزدار کے سامنے, اور میاں اسلم اقبال جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اب میرے چیف منسٹر ہیں, ان کے سامنے انہوں نے پرویز الہی کی ماں بہن نہیں کر دی. اس کی اتنی ابیوز لینگویج استعمال کی میں بتا نہیں سکتا. تو پرویز الہی کو بھی اس کا علم ہے, اور پرویز الہی اب اس طریقے سے ان کے ساتھ ایکٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ سرکاری سپورٹ نہیں ہے. تو نہ عوام نکلے گی, نہ ان کے لوگ اس لیول پر ہیں. ادھر سے جو ہاتھ رکھنے والے ہیں انہوں نے بھی اب ہاتھ اڑا دیا ہے. تو عمران خان کو تو کال اپنی واپس لینی تھی. وہ اپنی بچت کریں, وہ وکٹ گرانے کی بات کر رہے ہیں, اور وہ تو ایسے ہیں, ان کی بات کو آپ امپورٹنس کیوں دیتے ہیں؟ کل وہ کہہ رہے تھے خاتون کو کہ میں تو چھوڑوں گا نہیں, آج کہتے ہیں میں خاتون کے گھر جا کے معافی مانگ لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, کل تک کہتے تھے کہ میں اس عدالت کو مانتا ہی نہیں ہوں, یہ عدالت کی جوریڈکشن نہیں ہے. پھر کہتے ہیں عدالت جو کہے میں وہ کرنے کو تیار ہوں. کہتے تھے کہ اس اسمبلی میں جانا گناہ ہے, یہ اسمبلی جو ہے وہ امپورٹڈ ہے, یہ اسمبلی فنا ہے, کیا کچھ نہیں کہا. اب کہتے ہیں میں چلا جاؤں گا اگر میری سائبر انویسٹیگیشن ہو جائے. تو اسی طرح ان کی اس بات, ابھی آپ ایک بیان دے رہے ہیں کہ مجھے نااہل کرنے کے لیے اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بھیا ایک آدمی اس کو ذہنی طور پر فرسٹریٹڈ ہے, اس وقت بہت بری طرح فرسٹریٹڈ ہے. ایک آدمی کو اندازہ ہے کہ اب وہ پاکستان کی حکومت میں کبھی نہیں آ سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب جب یہ بات کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ہمیشہ کے لیے نکال دیا, اب تم حکومت کا کبھی حصہ نہیں بن سکتے ہو. اور وہ جگہیں جہاں سے وہ سر مارتے رہے, پھوڑتے رہے کہ دوبارہ ان کو سپورٹ مل جائے, وہاں سے کوئی راستہ مل جائے, وہاں سے ایبسولوٹلی ناٹ مل گیا ہے. اب جہاں کے لاڈلے تھے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اور ان کو راستہ دکھاتے ہیں کہ جائیں پارلیمنٹ میں جائیں تو سیاست آپ کی شاید بچے, ورنہ گردن پہ 5 تیز تلوار لٹک رہی ہے, اور اس تمام کے تمام تلوار اتنی تیز ہے کہ آپ کی گردن بچنا مشکل ہے. گردن بچنا مشکل ہے. اچھا چھوٹے چھوٹے 2-3 سوال ڈاکٹر صاحب اور ہیں. یہ عارف الوی صاحب آرمی چیف کی تعیناتی پر بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور ملاقاتوں میں کردار کا بھی ان کا ذکر چل رہا ہے. اچھا ایک تو یہ بتائیں کیا یہ سب آئینی ہے, اور آپ کی نظر میں آرمی چیف کی تعیناتی نومبر سے پہلے ہو سکتی ہے؟ نیا آرمی چیف کون ہو سکتا ہے, یا یہی کنٹینیو کریں گے؟ کیا اطلاعات ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہے نا وہ آلریڈی آئین شکن عمل پر جو انہوں نے اسمبلی توڑی تھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو آرڈیننس جاری کیا تھا ممبر الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کا, وہ اس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. بہت ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں صدر صاحب, لیکن ان کی امپیچمنٹ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس اتنا نمبر نہیں ہے ابھی, ورنہ اپوزیشن اب تک ان کو گھر بیٹھ کے کہتی ہے جائیے ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا اپنے سکون میں جائیے. اب یہ جملہ صدر کو کہنا چاہیے جب آئین ایک چیز بتا رہا ہے, لکھا ہوا آئین کا آرٹیکل 243 ہے, تو صدر ایک آئینی ادارہ ہے, ایک سربراہ ہے, پوسٹ ہے, اس کو غیر آئینی گفتگو کرنی چاہیے کہ جناب سب مل بیٹھ کے بیٹھیں, جیسے کہ جناب چورن بھی کرو. ابھی بھائی یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے, یہ ایک بڑے اہم ترین ادارے کی اپوائنٹمنٹ ہے, اس کے لیے آئین نے ایک طریقہ کار واضح کر دیا ہے, اور وہ 243 آرٹیکل کا 4 ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جناب وزیر اعظم کو ریکمنڈ کریں گے آرمی چیف 4 نام 5 نام 3 نام, اور اس کے بعد وہ سفارشات پر وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو پک کرے گا.
کسی کا بھی اختیار نہیں ہے، کسی اتحادی کا بھی اختیار نہیں ہے، کسی اور اپوزیشن کا بھی اختیار نہیں ہے، کسی اپوزیشن لیڈر کا بھی اختیار نہیں ہے، اور اسی طرح نہ صدر کا اختیار ہے، کسی کا نہیں۔ وزیر اعظم ان ناموں میں سے ایک نام چوز کریں گے اور بھیج دیں گے صدر کی طرف، اور صدر کو صرف چڑیا بٹھانا ہے۔ تو یہ پورا ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے اوپر پہلے عمران خان صاحب نے جو ہے یہ حالات پیدا کیے کہ جناب کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں موجودہ آرمی چیف کو، جو آرمی چیف ہے کہ جی ایکسٹینشن لو نہیں لو، میں نے تو نہیں کہا جناب، میں نے کہا ہے، مثلا اس کو آپ ملائن کر رہے ہیں۔ بھائی یہ فیصلہ کرنا پرائم منسٹر کا کام ہے، اگر ایکسٹینشن دینا چاہے تو وہ بھی آئین میں موجود ہے، کیا اب وہ ان کو 1 سال ان کی جاب ہے، وہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم نے سمجھا کہ نہیں جی میں ایکسٹینشن نہیں دوں گا، تو وہ پاکستان میں بہترین آرمی چیف کے لیے جو آپ کے نام ہیں وہ موجود ہیں، بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ اب اس سلسلے میں عمران خان نے پہلے ہی ایک جو سابقہ ایک لیڈر ایک افسر کو عمران خان نے اس آج جو ہے وہ اتنا اس کو استعمال کیا اس کے نام کو کہ وہ ایک نام جو ہے وہ اب آرمی چیف کے لیے کوشچن مارک ہو گیا۔ انہوں نے اس افسر کو اپنے مقاصد کے لیے تو استعمال کیا اور اس کو یہی لارے گپے دیتے رہے کہ میں تمہیں آرمی چیف بناؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈسکس کیا گیا، اس کو استعمال کیا گیا، اور آج جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں بن سکتا تو پھر ایک اور جنرلز کو جو ہے وہ اس کا نام لے کر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ خان صاحب نے ایک طرف آرمی چیف اور دوسرا جو جتنے بھی جنرلز ہیں یہ سب کوالیفائی ہوتے ہیں، یہ اپنی 35 سال گزار کر اس جگہ پہ پہنچتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، بریگیڈیئر پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، کرنل پہ ہو جاتے ہیں، میجر پہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ استحقاق صرف پرائم منسٹر کا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ پرائم منسٹر اپنی بیوی سے ایک مشورہ کر لے آف دی ریکارڈ، وہ نواز شریف سے کر لے، وہ آپ سے کر لے، وہ مجھ سے کر لے، وہ کسی سے کر لے، وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کسی سے پوچھ لے، بات سمجھ لے، لیکن اپوائنٹنگ اتھارٹی از دا پرائم منسٹر، ریکمینڈنگ اتھارٹی از دا آرمی چیف، یہی دو امپورٹنٹ ہے۔ صدر چڑیا بٹھاتا ہے، اینڈ کسی کے بک بک کرنے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اگلا سوال میں ہلکا پھلکا ذکر کر، لیکن کیونکہ پھر بھی عمران بار بار معافی کا موقع دیا گیا اور پھر یہ خبر آئی کہ عمران خان نے معافی مانگ لی ہے اور گھر جا کر، لیکن اگلے ہی لمحے ان کے جو وکیل حامد خان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ غیر مشروط معافی نہیں مانگی، اور اگر غیر مشروط معافی نہیں مانگی تو پھر عدالت کیوں بضد ہے اس کو معاف کرنے کے لیے؟ دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی عدالت کیا کر سکتی ہے، پہلے تو ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے توہین کی، اور یہ کرمنل توہین میں ہے، ہم نے نہیں کہا، یہ عدالت نے کہا۔ وہ توہین عدالت کہہ رہی ہے کہ جی دانیال سے بھی زیادہ ایکسٹینسو ہے، اور آپ کے نہال سے بھی زیادہ ایکسٹینسو ہے، اور آپ کے جو تیسرے ہیں طلال چودھری ان سے بھی زیادہ ایکسٹینسو ہے، خود عدالت نے کہا۔ اچھا جو پہلا جواب داخل کیا گیا تھا اس میں تو 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ تھی۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ جج صاحب سے کہ جج صاحب ہم آپ کی اس بینچ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اعتراض کر دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی اتھارٹی کو بھی نہیں مانتے، آپ یہ جو ہم پر آپ کر رہے ہیں یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتے، تو اتھارٹی چیلنج کی گئی۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے غلط نوٹس کیا، اس کو واپس لیں۔ تو یہ اتنا سخت لیٹر تھا جس پہ عدالت نے ان کو موقع دیا کہ جناب حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے۔ عدالتوں کا کام یہ ہے کہ جی اگر کوئی غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہے پہلی دفعہ میں تو پھر عدالت کا ڈسکریشن ہے، رحم و کرم پہ ہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ لیکن چھوٹی عدالتوں کے پاس یہ فیکٹرز بھی ہے کہ 189(9) کا آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر کوئی آرڈر ہوا ہے تو لوور کورٹس کو ماننا اس کا مینڈیٹری ہے، بائنڈنگ ہے۔ تو توہین عدالت میں 4 کیسز، 4 سے زیادہ کیسز ہیں لیکن 4 بڑے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ کے موجود ہیں، تو وہ 189 کے تحت موجودہ عدالت پہ لاگو ہے کہ وہ اس بائنڈنگ کو مانگے۔ کیونکہ انہوں نے کیا فیصلہ دیا ہے کہ فرسٹ ٹائم انہوں نے انکنڈیشنل معافی مانگی جو کہ سپریم کورٹ نے رد کر دیا اور ان کو سزا دے دی۔ تو آپ نے پہلی دفعہ لیٹر لکھا اور جواب دیا، اور وہ بھی جواب ایسا جس پہ عدالت کو اسی وقت ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن نہیں لیا۔
جو باتیں وہاں ہوئی وہ ججز کے میرا خیال ہے مطابقت نہیں رکھتا ہے. ججز ایسا نہیں سوچتے ہیں کہ جی مجھے افسوس ہوا. افسوس کس بات کا؟ ججز کی نہ فیلنگ ہوتی ہے، نہ جذبات ہوتے ہیں، نہ احساسات ہوتے ہیں. ان کے سامنے تو مجرم ہوتا ہے، کرائم ہوتا ہے اور قانون ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر ججمنٹ دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کو افسوس کس بات کا بھائی کہ یہ ہو گیا؟ اور یہ کہ وہ بہت پاپولر لیڈر ہے، تو فیصلے پاپولر لیڈر پہ ہوں گے تو پھر تو سب آدمی جو ہے جتنے بھی پاپولر ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں جو بھی کرائم کرتے ہیں. تو بہرحال پہلا دوسرا موقع ملا ان کو، اس میں انہوں نے وضاحتیں کر دی، وہ بھی پورا نہیں تھا. تو عدالت نے فوری طور پر ان پہ کہا کہ جی ہم چارج فریم کریں گے. تو 22 ستمبر رکھ دیا گیا. چارج فریم کرنے کے دن آئے تو اس دن انہوں نے معافی مانگ لیا. لیکن معافی کس طرح مانگا کہ اگر لگا دیا کہ اگر آپ کہیں تو میں اس عورت کے پاس، ان خاتون کے پاس جا کے ان سے معافی مانگ سکتا ہوں، اور اگر آپ کہیں تو اور مزید کوئی چیز ہے، عدالت مجھے اور کوئی کہتی ہے تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں، اور میں میری یہ چیزیں اس کے اوپر ایسا مسئلہ ہے اور میں معافی مانگتا ہوں اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اس مسئلے کے اوپر. تو چنانچہ وہ انکنڈیشنل معافی نہیں ہے. انکنڈیشنل معافی کا 2 ہی جملہ ہوتا ہے کہ جناب عالی یہ جو بھی ایکٹ ہوا ہے اس کے اوپر میں انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں، ٹینڈر کرتا ہوں، اس کے اوپر کوئی دوسری آرگومنٹس نہیں ہوتی ہے. تو یہاں جب انہوں نے یہ کہا پرائما فیشے، یعنی پرائما فیشے کا لفظ کیوں لیا عدالت نے؟ اس لیے کہ وہ پوری طور پر اس نے نہیں کہا کہ جی معافی ہم نے دے دی ہے. تو اس نے کہا کہ جی ہم نے پرائما فیشے آپ کی معافی کو ایکسپٹ کر لیا، لیکن وہ جو ہے آپ کے 29 تاریخ کو آپ حلف نامہ جمع کرائیں. اب 29 تاریخ کو حلف نامہ جب جمع ہوگا اس سے پہلے ہی ان کے وکیل نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے تو انکنڈیشنل معافی مانگی نہیں ہے. تو عدالت پہ تو بہت بڑا پریشر آ گیا ہے کہ یہاں تو انکنڈیشنل ہے ہی نہیں، اور انکنڈیشنل پہ ہو سکتا ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر 22 کو چارج فریم ہو جاتا تو پھر یہ توہین عدالت کا کیس نہیں ہوتا بلکہ یہ فوجداری مقدمہ ہو جاتا، اور فوجداری مقدمے میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ابھی بھی جو کیس اس وقت عدالت کے سامنے ہے وہ 2-3 باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے انکنڈیشنل معافی نہیں مانگی ہے. عمران خان صاحب نے کیس کو بہت ڈیلے کیا ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آپ کے انکنڈیشنل معافی نہیں مانگنے کے پر عدالت کے اوپر 189 کی بائنڈنگ آلریڈی موجود ہے جہاں 4 کیسز ہیں، اور عدالت آلریڈی جو ہے وہ آپ کے ان کے اوپر ان کو پرائما فیشیا ایڈمٹ کیا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ چارج فریم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو موقف کیا ہے اور 3 تاریخ کو ان کی ہیئرنگ کی ہے. تو اس میں بہت زیادہ چانسز، لوگ بہت بڑی تعداد میں عدالت کے اس رویے کی بنیاد پہ جو فیصلے آ رہے ہیں اور ڈیلے ہو رہا ہے اور موقع دیا جا رہا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، اس حالت میں بھی ریلیف مل جائے گا. لیکن چند ایک ایسے جو بڑے ایکسپرٹ لائر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ معافی اول تو انہوں نے مانگی نہیں ہے، خود ان کے وکیل نے کہہ دیا، اور اگر یہ انکنڈیشنل مانگ بھی لیتے تب بھی سپریم کورٹ کے آرڈر آلریڈی موجود ہیں. تو اس لیے ابھی تو انکنڈیشنل ہوئی نہیں ہے، تو سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ایک طرف ہے یا انکنڈیشنل نہیں ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے 29 کو جب یہ حلف نامہ جاری کریں گے تو اس وقت ان کے بعد وہ حلف نامے کو پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے، اور اس میں بھی انکنڈیشنل نہیں ہے تو پھر 3 تاریخ کو 1% چانس ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی 1% چانس جیت جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ان کی پہلے والے آرڈر کے اوپر ان کو توڑا گیا، دوسرے آرڈر پہ پھر توڑا گیا، یہاں پہ لا کر اس قابل کر دیا گیا کہ ان کی گھومڑ نکڑ ساری چیز جو ہے وہ پانی ہو گئی، معافی مانگنے لگے، عورت سے بھی معافی مانگ لیں حالانکہ وہ انکنڈیشنل تھی. اب ہو سکتا ہے چانسز ہے 1% کہ 3 تاریخ کو ان پر فرد جرم عائد کر دی جائے اور ان کو نااہل کر دیا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر ان کی سزا جو ہے وہ صرف 5 سال کر دی جائے. یہ بہت سخت بات کر رہے ہیں آپ اگر دیکھا جائے تو، لیکن کیونکہ جتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ریکارڈ ہے چھوڑنے والوں کا بھی اور عمران خان صاحب کی گستاخیوں کرنے کا، اس کو لے کر سوشل میڈیا پہ کافی ہنگامہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب 1% چانس پہ آپ نے ذکر کیا، آخری سوال بھی ہے. اب ذرا یہ بتائیں کہ 29 سپٹمبر کو مریم نواز کی پھر پیشی ہے. گزشتہ سماعت پر جو چیزیں آپ بہت دیر سے کہہ رہے تھے وہ کافی حد تک چیزیں جو ہے نا وہ نیب نے اب تسلیم کر لی ہیں، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ اگلی سماعت پہ
کچھ فائنل ہو جائے گا. ایک اور دوسرا, مریم کے کیس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کا کیس بھی کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر مریم بری ہوتی تو کیا میاں نواز صاحب کو بھی ریلیف ملے گا؟ دیکھیے یہ مریم کو صاحبہ کو تو ابھی سے آپ جو ہے نا وہ کانگریچولیشن دیں, مبارکباد دیں. میں اپنے پورے قانونی نکات اور بڑے اہم ترین قانونی ماہرین, کانسٹیٹیوشنل ماہرین سے جب پورے کیس کو تیار کر کے ڈسکس کیا تھا تو ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ مریم قانونی جنگ جیت گئی ہیں, عدالتی فیصلہ رہ گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے, ان چیزوں سے پہلے سناٹا تھا. جی میں نے اس کیس کے اوپر پہرا دیا, بلکہ پہرا کیا دیا, اس کو اجاگر کیا, پھر پہرا بھی دیا, اور لڑتے لڑتے آخری استگاہ تک پہنچے. ایون کہ ابھی حالیہ میری لا منسٹر کے ساتھ انٹرویو تھا, اس میں میں نے میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے اوپر بھی بڑا جرا کیا اور ان کو کہا کہ آپ کے پاس تو سارے آپشن موجود ہیں, آپ کام کریں, اور ان کو اس بات پہ میں نے قانونی ساری چیزیں بھی دی. اب بات یہ ہے, بات دیکھیں وہی نیب ہے جو کہ مریم نواز صاحبہ کے کیس کے اوپر کہتی تھی آج سے 4 مہینے 5 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے, 7 مہینے پہلے کہ جج صاحب ان کی اس اپیل کے اوپر آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ وہ کیس چلائیں اور 1 مہینے کے اندر فیصلہ کریں. یہ نیب کہتی تھی. پھر عرفان قادر انٹر ہوتے ہیں, اور عرفان قادر جو ہیں وہ جب جج کے سامنے آرگومنٹس کرتے ہیں, پہلا آرگومنٹس پھر دوسرا آرگومنٹس, 2 آرگومنٹس کے بعد پوزیشن یہ تھی کہ نیب کہہ رہی تھی کہ جی تھوڑا سا ٹائم دے دیں سر, تھوڑا سا ٹائم دے دیں, کیونکہ پھر عدالت کو اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ جناب دیکھیں کیلیبری فونڈ جو ہے وہ 2005 میں موجود تھا, رابرٹ ریڈلے نے یوز کیا تھا, کیا دیا تھا, 2006 کا کیس بنتا نہیں ہے. دوسرا ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ جعلی کے اوپر انہوں نے جعلی کہا ہے, تو وہ جعلی ہے ہی نہیں, اس لیے کہ دونوں مانتے ہیں. تو اس وقت بھی جب ضمانت ہوئی تھی تو اس وقت بھی عدالت نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا تھا. دوسرا 2 فائنینشیل لیٹر تھے جس کی بنیاد پہ انہوں نے کیس بنایا تھا, اس فائنینشیل لیٹر کو بتایا گیا اور پھر عدالت نے یہ کہا ابھی جو حالیہ کہ ان 2 فائنینشیل لیٹر قانون شہادت کے لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ یو کے میں چلتا ہوگا لیکن پاکستان میں وہ 0 ہے. انہوں نے کہا پھر جو آرگومنٹس تھا آپ کے عرفان قادر صاحب کا, انہوں نے 9 سائلنٹ فیچر کے ساتھ ساتھ بہترین آرگومنٹس کر کے پورے کیس کو انہوں نے کنکلوڈ کر کے وہ 4 چیزوں پہ لا کر کھڑا کر دیا. ایک تو انہوں نے یہی کیا تھا جو کہ میں نے بتایا تھا کہ جی ٹرسٹ ڈیڈ اور کیلیبری کا کہ جناب اس کی تو اب اہمیت نہیں ہے, ختم ہو گیا, وہ جاری نہیں ہے. دوسرا یہ تھا کہ کاؤنٹیفائنگ نہیں ہوا, کہ جو اثاثے تھے اس کی کاسٹنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کی. تیسرا انویسٹیگیشن ہی نہیں کیا آپ کے نیب نے. چوتھا یہ تھا جو سب سے امپورٹنٹ تھا کہ بھائی آپ جرم تو ثابت کریں اعانت سے پہلے. ہم یہ کہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ پہ انہوں نے 3 کیس بنایا تھا. پہلا کیس یہی تھا کہ ٹرسٹ ڈیڈ تو وہ ہو گیا کہ وہ جعلی نہیں ہے, کیلیبری فونڈ اس کا بھی آ گیا, ہٹا دیں اس کو. دوسرا یہ تھا کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے جرم میں اعانت کی. اب اعانت جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے سپورٹ کی ہے, آپ نے ان کو اسسٹ کیا ہے. تو ہمارا یہ سوال تھا کہ خود نیب یہ ایکسپٹ کر چکی تھی آپ کے ضمانت کے وقت کہ نواز شریف صاحب سے ان اثاثوں کا لنک نہیں مل سکا. ہمارے پاس کوئی ایسا دستاویزی ثبوت نہیں ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ اپارٹمنٹ نواز شریف صاحب نے کسی آف شور کمپنی کے ذریعے خریدا تھا. تو جب آپ کے پاس وہ دستاویز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جرم کمیٹڈ ہوا ہی نہیں ہے نواز شریف کے ساتھ. جب جرم کمیٹ ہی نہیں ہوا, جب مجرم نواز شریف نہیں ٹھہرے, تو پھر جرم نہیں ہوا تو پھر اعانت کیسے, پھر کون اعانت کر رہا ہے؟ تو پھر مریم نواز صاحبہ وہاں سے فارغ ہوتی ہیں. پھر تیسرا جو امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ اون سورس سے انہوں نے جائیداد بنائی ہے. اب خود نیب دیکھیں اللہ میاں کرتا ہے یہ سب کام. نیب نے ایک طرف تو یہ لکھا کہ نون سورس, دوسری طرف وہ لکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحب کی کفالت کون کرتا. وہ کہتے ہیں فوراً انہوں نے بولا ریٹرن میں دیا ایجنٹ نواز شریف. تو یہ سوال آیا لیگلی کہ جو شخص انڈر کفالت ہو کسی کے, وہ نون سورس سے کہاں سے اثاثے بنا لے گا؟ بالکل ٹھیک, وہ بھی اڑ گیا. اب رہ گئی بات جو انہوں نے اسٹیبلش کیا, جو ہم نے بھی بہت کہ 2 چیزیں, آپ 2 لیٹر لے آئیں تو یہ کیس چلے گا, یا تو آپ یہ لے آئیں کہ نواز شریف اونرشپ, کہ نواز شریف بڑا لاسٹ میٹنگ میں بڑا اچھے انداز سے یہ جج نے بڑا
کہتے ہیں کہ بھائی نواز شریف صاحب نے خریدا، جس کمپنی سے خریدا اس کا لنک جوڑ دیں، لے آئے دستاویزی ثبوت، اس کمپنی نے فلیٹ جوڑا اس کا لنک لے دیں، وہ جوڑ دیں، وہ لے آئے، اور پھر یہ لے آئے کہ جناب اس طریقے سے نواز شریف صاحب کی آنت جو ہے یہ جرم ثابت ہو، پھر مریم نواز صاحبہ کی اس میں آنت ہوئی۔ تو اصل میں یہ تمام کا تمام جملہ وہی تھا جو 4-5 مہینے سے عرفان قادری صاحب اور ہم بول رہے تھے، اور جج بھی وہی سے کہہ رہے تھے نیب سے، اور آپ نے دیکھا کبھی وہ اظہر صاحب کو لے آ رہے ہیں، تو کبھی امتیاز صاحب کو لے آ رہے ہیں، کبھی جرمن جانو کو لے آ رہے ہیں تاکہ ڈیلے ہوتا رہے، اور کبھی کووڈ کا کہہ کے نیب جو 1 مہینے کے اندر کہہ رہی تھی، عرفان قادری انٹر ہوتے ہیں، پورا سسٹم تبدیل کرتے ہیں، نیب بھاگتی ہے روزانہ 1 مہینے کی، وہ آپ کے وہ ججز سے کہتی ہے ہمیں 1 مہینہ دے دے، پروسیکیوٹر چلا گیا، کبھی بیمار ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ ان سے 2 امپورٹنٹ سوال ہے جو اس دفعہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کا جرم ثابت کر دیں، جب جرم ثابت کرتے ہیں تو پھر آنت ہوتی ہے، تو آفیشیل اونرشپ ان کا دستاویزی ثبوت دے دیں، یہ نہیں دیتے تو چلے مریم کا بینیفیشل اونرشپ کے آپ ڈاکومنٹس دے دیں، تو وہ دونوں ڈاکومنٹس اگر دیں گے تو یہ کیس پھر چلے گا، ورنہ یہ کیس ختم۔ اور آپ کو میں یاد دلا دوں کہ اگر آپ فیصلہ پڑھیں ضمانت کا تو اس میں یہ بات وہ اقرار کر چکے ہیں کہ نہ مریم کی بینیفیشل اونر کے دستاویزات ان کے پاس ہیں، نہ نواز شریف کے ہیں۔ اب اس کیس میں مریم کی بریت یقینی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ڈیلے ہو سکتا ہے، ڈیلے تو آپ کے امجد پرویز صاحب نے بھی کیا، ان کو ضرورت نہیں تھی، جب وہ کیس لڑ رہے تھے اس وقت مریم کی بریت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا، لیکن پھر وقت نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے ان تمام کیسز کو کھول کے رکھ دیا، اور پھر عرفان قادر جیسا وکیل جس نے ساری چیزیں سامنے لا دی، تو پھر امجد پرویز صاحب بھی آ گئے اور انہوں نے اپنی انگلی شہید کرنے کے چکر میں 3 آپ کے پروسیڈنگ جو ہے وہ اتنا ٹائم لے لیا کہ 3 پروسیڈنگ آگئی ہوئی، آخر میں وہی ہوا کہ بھائی کیا کہ وہ بینیفیشل اونرشپ کا دستاویزات دے دو یا آپ اونرشپ کا دستاویزات دے دو۔ اگر امجد صاحب یہ نہ کرتے تو یہ کیس آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے ہی فارغ ہو جاتا، لیکن وہ کیونکہ آئے، اور اب وہ ظاہر ہے جب یہ مریم نواز صاحبہ باعزت بری ہوں گی تو اس میں انہوں نے بھی تو اپنی انگلی شہادت کرنی ہے، شروع کے وکیل تھے ان کے، تو وہ لیکن کیس اس سے ڈیلے ہوا۔ اب نواز شریف کے اوپر اس کیس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ کو پتا ہے 3 کیسز بنے تھے، ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ میں ان کو بری کر دیا گیا تھا، العزیزیہ آلریڈی اس کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، پرڈکٹ کیا گیا ہے۔ تیسرا جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ ہے ایون فیلڈ۔ تو جب ایون فیلڈ پہ جن پہ سزا ہے 10 سال کی نواز شریف کو اور وہ چالان بھی ہے، تو نواز شریف جب سوال بھی ہوا تھا کہ اگر مین مجرم بچ جاتا ہے تو کیا پھر جو اس کو آنت کرنے والے کو سزا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، پھر جرم ہی نہیں ہے تو سزا کیسے؟ تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ جب یہ آنت والے شخص کو ریلیف دیتے وقت یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آنت اس لیے نہیں ہوئی کہ جرم ہی نہیں ہوا، تو پھر نواز شریف کو اس کا ڈائریکٹ فائدہ پہنچتا۔ تو جب مریم نواز صاحبہ اس بات پر بری ہوتی ہیں کہ جناب ان کے اوپر جو الزامات تھے وہ سب غلط ہیں اور وہ کوئی جرم ہوا ہی نہیں ہے جس کی انہوں نے اعانت کی ہے، تو پھر وہ بات آئے گی کہ جرم کس کا نہیں ہوا ہے؟ نواز شریف کا۔ تو جب نواز شریف کا جرم نہیں ہوا ہے تو پھر نواز شریف کی ایک ہلکی سی اپیل ان کو اس کیس سے فارغ کر دے گی، ہلکی سی یہ کیس فارغ کر دے گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب جس پہ قتل کا جرم ہے وہ قتل کا جرم اس پہ ثابت نہیں ہوا، تو جو ساتھ دینے والا جس پر یہ الزام ہے کہ ساتھ دیا تو اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ آپ اس پہ بڑا کام ہے آپ کا مریم نواز والے کیس پر، اور میرے خیال میں وہ اب لمحہ آ گیا ہے جب ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلانے کا ٹائم ہوگا، اور میرے خیال میں پی ایم ایل این والوں کو آپ کے گھر پہ مٹھائی بھیجنا تو بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ نہیں بھائی ضرور، مسئلہ یہ ہے کہ جس بھی شخص کے ساتھ جی ظلم ہوگا، جی بس وہ خاتون کے ساتھ ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا۔ جی مثلا ثاقب نثار اور اس کے گروپ کو میں سمجھتا ہوں ان کا اوپر تو احتساب ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان کا یہاں بھی کوئی جج جو ہے
एहतसाब करे, कोई हुकूमत जो है इस साकिब निसार, खोसा और इनके साथ साथ चंद और जो अभी भी एक आध यहाँ बैठे हुए, उनका एहतसाब बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने चलती हुई एक हुकूमत को, देखिए हम उस हुकूमत को बहुत क्रिटिक्स करते थे, जी लेकिन गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर निकालना, फिर बाप के साथ साथ बेटी को जुर्म में घसीटना और उसके बाद उसको डेथ सेल में रखना और उसके बाद उसके साथ जो सलूक करना, तो ये बड़ा जुल्म था। तो चुनांचे किसी के साथ भी इस तरह का जुल्म हो और हम उन केसेस को ओपन कर सकते हैं और मेरिट पे उस केस को लेके आगे चल सकते हैं, तो हम चलेंगे। इसमें मरियम नवाज साहबा को यकीनन आपके जो इस वक्त उनकी सजा है वो कानूनी तौर पर तो मैं समझता हूँ खत्म हो चुकी है, क्योंकि कानून तो जो कह रहा है वो चीज सामने है। अब अदालत ने फैसले करना है। यकीनन मरियम नवाज साहबा जब बाइज्जत बरी होंगी तो एक लिहाज से तो PMLN और नवाज शरीफ, मरियम और उनके जितने भी चाहने वाले हैं, खुशी उनकी होगी और मिठाइयां बटेंगी, लेकिन वहां हमें भी इस बात पे इत्मीनान होगा कि एक मजलूम के साथ इंसाफ करने में हमने अपना रोल अदा किया। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह ताला की ज़ात ने वो देख रही है, वो जहाँ पे जुल्म करने वालों को सजा मिलेगी, वहां पर उस जुल्म के खिलाफ उठाने वाले, आवाज जो उठाने वाले, उनको भी अल्लाह ताला की ज़ात इसका अजर देगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह मेरे ख्याल में कि ये अभी आज वाला जो कामयाब तजर्बा 1 घंटे के बाद हमने किया, नेक्स्ट टाइम ख्याल किया करेंगे, फौरन ये तजर्बा कर लिएंगे कि मोबाइल पे आ जाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात ठीक, आपको सलामत रखे, खुश रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, डॉक्टर दानिश साहब हमारे साथ थे, आपने देखा ना। दोस्तों बहुत सारी दूसरी चीजें हुई हैं, एक चीज पे जो बात करनी है वो ये है, लंदन की सड़कों पर आज एक बहुत ही गंदा और घिनौना, मैं तो उसको खेल कहूंगा, खेला गया। पाकिस्तान की जो वजीर इत्तलात हैं मरियम औरंगजेब, जिन पर इससे पहले सऊदी अरेबिया में भी इसी किस्म का एक हमला किया गया, इसी किस्म के एक जत्थे ने, ग्रुप ने, जिसको इमरान खान साहब ने तरबियत दी हुई है। अब्यूज लैंग्वेज, इंतहाई गंदे लफ्ज चलाए नहीं जा सकते, बताए नहीं जा सकते, दिखाए नहीं जा सकते, जो लफ्ज सुनाए नहीं जा सकते, जो इस्तेमाल किए गए। दोस्तों शर्मिंदा हूं मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते, शर्म आ रही है मुझे कि मेरे साथ भी लिखा जाता है कि प्रवेश संधीला ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि ये हरकत ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं। और मजे की बात यह है, करने वाले लंदन के रहने वाले उन फ्लैटों में जो कि फ्री गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, और बेनिफिट खाने वाले लोग जिनका कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, वो सड़कों पर घूमते हैं और देखते हैं कि जैसे ही उनको PMLN का लीडर कोई नजर आए तो उसके खिलाफ वो जुमलेबाजी करते हैं, बकवास करते हैं। पेड होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं। जो पिछली सुल्तान होटल की वेटर थी वो आपके सामने है, जो कुरैशी साहब हैं, फरीद कुरैशी साहब रिपोर्टर हैं वहां पर एयरवाई के, उनके जो कंपनी है उससे पेड करके या पता नहीं क्या क्या करके। लेकिन आज जो मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ हुआ, सर शर्म से झुक गया। मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो पाकिस्तान की बेटी हैं, हर वो बेटी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ वो पाकिस्तान की बेटी है। और अगर आपसे उनको कोई इख्तिलाफ है तो आप उनसे खड़े होकर आराम से बात कर सकते हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मरियम औरंगजेब साहिबा बड़े खूबसूरत तरीके से एक दूसरी औरत को समझाने की कोशिश कर रही हैं। उनके जितने सवाल थे बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जवाब देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो बज़िद हैं लोग बदतमीजी करने पर और फिक्रे कसने पर और ऐसे लफ्ज और ऐसे अल्फाज मुंह से निकालने के लिए। मैं हैरान परेशान हूं कि वो जो औरतें ये लफ्ज बोलती हैं, सड़कों पर घूमती हैं, क्या उनके आगे पीछे कोई नहीं है? इन औरतों का कोई घर वाला नहीं है, इनका कोई बेटा नहीं है, या इनकी कोई बेटी नहीं है, इनका हस्बैंड नहीं है जो इनको ऐसे कामों से रखते हो। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि शायद नहीं है। उसकी रीजन क्या है? ये जो एक लड़का है जिसका नाम पता नहीं क्या, शयान या क्या नाम है उसका, उसकी फैमिली के साथ जो हुआ था, जो उन्होंने बदतमीजी की आबद शेर अली के साथ, और उसके बाद जो रिटर्न हुआ, बजाय उनको कि वो गैरत खाते, शर्म खाते, वो हस्बैंड या वो औरत, उन्होंने अपना बेटा आगे पेश कर दिया, जो हर जगह पे अब पेश होता है इस किस्म के मुजाहरे करने में, और उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसको एक चस्का पड़ा है, शायद कुछ पैसे भी मिलते हों, बट उसको एक फेम, उसको लोग कहते हैं कि ये इमरान खान के लिए या उसके लिए ये कर रहा है, लेकिन सर शर्म से झुकता है जब ऐसी हरकतें देखे हैं। मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो किया था कि खुदा के वास्ते जब हम यहाँ पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के सफीर हैं। हमारा हर कदम
ہمارا ہر لفظ، ہمارا ہر جملہ پاکستان کے لیے عزت یا بے عزتی کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے خدا را خیال کریں. مریم اورنگزیب پہلے بھی ایک صبر کا اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب میں جو ہوا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا. آج بھی جو بدتمیزی کی گئی انہوں نے ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا. ہراسمنٹ ہے. میرے خیال میں تو ان لوگوں کے خلاف جانا چاہیے، عدالت میں جانا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے ساتھ بالکل عدالت میں جانا چاہیے اور عدالت میں جا کر ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے کہ لندن کی سڑکوں پر پاکستان کی وزیر اطلاعات، اور وہ پاکستان کی بیٹی بھی ہے، آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہے اس سے کھڑے ہو کر بات کریں. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس ویڈیو میں وہ ایک عورت کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ اس پہ ای وی ایم کا وہ کہہ رہی ہے جی، عورت نے سوال کیا جی کہ ہمارے ووٹوں کا جو رائٹ ہے وہ ختم کیا گیا، تو اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ختم نہیں کیا گیا. آپ کو سمجھ آنی چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا گیا. بڑے سکون سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے مریم اورنگزیب کی تربیت نظر آ رہی تھی اس ویڈیو میں سمجھانے کی. مریم اورنگزیب کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اس کو نالج دیا ہے، جو اس کو ایجوکیشن دی ہے، جو وہ نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کے اور پرویز شریف صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھا ہے، وہ ان کی جھلک نظر آ رہی تھی کہ وہ کوئی ہائپر نہیں ہوئی. انہوں نے بڑے آرام سے، پیار سے 1 2 3 4 سوالوں کے جواب دیے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی ایکسیلنٹ موو تھا میری طرف سے. اور یہی وجہ ہے کہ مریم اورنگزیب کے لیے سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں ٹرینڈ چل رہے ہیں، لوگ ان کے بات کر رہے ہیں. میں نے ابھی یہ دیکھا کہ کچھ ایسے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ان کے حق میں بات کر رہے تھے جو کبھی پی ایم ایل این کے حق میں بات نہیں کرتے. ذاتی حیثیت میں مریم اورنگزیب صاحبہ ایک اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ ہمارا نام استعمال ہو رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی، لیکن خدا را یہ اوورسیز پاکستانی نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی وہ ہیں جو اس ملک یہاں پر بیٹھ کر، اوورسیز میں بیٹھ کر اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کو بلڈ کرنے میں، ملک کو چلانے میں کردار ادا کرتے ہیں، نہ کہ ان کی طرح آوارہ سڑکوں پر گھومتے ہیں اور ان کو جو آتے جاتے نظر آتا ہے اس پر آوازیں کستی ہیں. مریم اورنگزیب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. شی از اے بریو لیڈی. ان کا قد ان چیزوں سے اور اونچا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں تو وہ آگے سے مسکرا کر آپ کو جواب دیتی ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، اور آپ کو ساتھ میں بیٹا یا بیٹی کہہ رہی ہوتی ہیں. سعودی عرب میں جو مریم اورنگزیب صاحب کے ساتھ ہوا اس سے بھی ان کا قد نیچا نہیں ہوا، بلکہ قد ان کا اوپر ہوا. آج لندن کی سڑکوں پر جو ہوا وہ بھی قابل مذمت ہے، سخت مذمت ہے. میرے خیال میں پی ایم ایل این کو خاص طور پر جانا چاہیے. یہ ان لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، لندن پولیس کے ساتھ جانا چاہیے. لندن میں بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے آپ کسی آتے جاتے کے خلاف ایسی بات کر سکیں، نہیں کر سکتے. کیسے کر سکتے ہیں؟ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ آتے جاتے سڑک پر کسی کو کہہ دیں. مجھے تو نہیں لگتا، میں اگر لندن پہ جا رہا ہوں، کسی میرا کونی بھی لگ جائے یا میرا ہاتھ لگ جائے تو وہ تو مجھے وہیں پہ کھڑا کر لے گا. یہ کون سے آزاد ہیں، یہ کون سے قانون ہے؟ تو میرے خیال میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو، پی ایم ایل این کو ایسے لوگوں کے خلاف عدالت میں جانا چاہیے، پولیس کے پاس جانا چاہیے، کیس رجسٹر کرانا چاہیے، ورنہ ان لوگوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھتا جائے گا. جس طرح کی زبان وہ اب وہاں پہ جو آنٹیاں ہوتی ہیں، جو کرائے پہ آتی ہیں، جو ویلی ہوتی ہیں گھر پہ، جو بینیفٹ کھاتی ہیں، ان کو پیسے دے کے لایا جاتا ہے، وہ حق ادا کرتی ہیں اپنے پیسے لینے کا. اور جس قسم کی وہ آنٹیاں زبان استعمال کرتی ہیں وہ گھریلو عورتیں نہیں ہو سکتی. ان کا جو ماضی ہے وہ گھریلو بالکل نہیں ہو سکتا. وہ کہاں سے ہوتی یہاں پہ پہنچی ہیں، اور یہاں پہ وہ کیا دھندا کر رہی ہیں ان کی زبان سے نظر آتا ہے. ان کو پاکستان کی ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ سے معذرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اسی طرح ہمت